وما علمناہ الشعر، اس کا حاشیہ لکھ لیں۔ اس سے مراد باقاعدہ شاعر ہونا، اگر کسی دوسرے شاعر کا کلام اتفاقاً زبان پر جاری ہو جائے تو اس کے خلاف نہیں۔ نمبر 2، شعر موزوں ہونے میں قصد و ارادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بلا قصد چند موزوں عبارات ادا ہوئی، وہ شعر کے زمرہ میں نہیں آتی۔ اب پہلے معنی سن لیں۔ وما علمناہ الشعر، اس پر ایک لفظ لکھا ہوا ہے جواب شبہ، اس کو آگے پورا کر لیں کہ یہ شاعر ہے، یہ شبہ ہے کہ یہ شاعر ہے، بس اب اس کا جواب وما علمناہ الشعر، نہیں سکھایا ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر، نفی علم غیب، ہم نے شعر کا علم آپ کو نہیں عطا فرمایا۔ وما ينبغي لہ، اور نہیں مناسب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں وہ مگر نصیحت ہے اور قرآن صاف صاف مسئلے کو کھول کر بیان کرنے والا۔ کیوں حکمت انزال اول، قرآن کیوں نازل کیا؟ یہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے وہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو حیّن جو زندہ ہے، زندہ کو ڈرائے۔ اوپر ایک لفظ لکھا ہوا ہے حیات قلبی کے ساتھ، جس بندے کا دل زندہ ہے، آگے پورا کر لیں جملہ حیات قلبی کے ساتھ کے آگے یعنی مومن، منیب بندے کو میرا پیغمبر ڈرائے، مومن کو ڈرائے۔ اور دوسری حکمت انزال کی وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ ثابت ہو جائے بات کافروں پر، ان کافرین پر لفظ لکھنا ہے عناداً، جو ضدی کافر ہیں ان پر بات پکی ہو جائے، حجت بھی پوری ہو جائے، قیامت میں عذر بھی نہ کر سکیں۔ اب ما علمناہ الشعر، اس پر میں نے آپ کو حاشیہ لکھوایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر کا علم عطا نہیں کیا، شعر نہیں سکھایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے باقاعدہ شاعر ہونا۔ اگر کسی دوسرے شاعر کا کلام اتفاقاً زبان پر جاری ہو جائے تو خلاف نہیں۔ اب میں کبھی کبھار آپ کے سامنے جو چند اشعار پڑھ دیتا ہوں، اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ میں شاعر ہوں۔ دوسرے شاعر کا کلام زبان پر جاری ہونے سے انسان کا اپنا شاعر ہونا لازم نہیں آتا۔ میری طرف دیکھیں، انشاءاللہ میں سورۃ التوبہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا
کہ حنین کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ایک شعر کی سی صورت، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ جب 12,000 کا لشکر بھاگ رہا تھا پیٹ پھیر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف سواری کو لے کر جا رہے تھے جس طرف تیروں کی برسات ہو رہی تھی، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ لفظ ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میرے باپ دادا نے میدان نہیں چھوڑا تھا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، جس طرح میرے عبد المطلب کے پوتے ہونے میں شک نہیں، سچا نبی ہونے میں بھی شک نہیں۔ اب یہ شعر کی طرح کلام ہے جو آپ کی زبان سے جاری ہوا، پھر آپ شاعر تو تھے نہیں، تو میں نے جملہ آپ کو لکھوایا ہے کہ شعر کے موضوع ہونے میں قصد اور ارادہ ہوتا ہے، انسان جان بوجھ کر اپنے ارادے سے کوئی بات منظوم کرے، شعر بنائے، اور آپ کی زبان پر بلا قصد چند موضوع عبارات ادا ہوئی، وہ شعر کے زمرے میں نہیں آتی۔ تو اب خلاصہ کیا نکلا؟ ما علمناہ الشعر، نہیں سکھایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر، آپ صرف باقاعدہ شاعر نہیں تھے، باقاعدہ شاعر اپنے ارادے اور قصد سے آپ نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا۔ دوسرے شاعر کا کلام زبان پر جاری ہوا، یا چند ایک شعر جو بغیر قصد و ارادہ کے آپ زبان پر جاری ہوئے، تو وہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ آگے چلیں، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، اب مما عملت ایدینا اس کو دونوں انگلیوں سے چھپا لیں۔ دلیل توحید اگلی نمبر 5، اولم یرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا، انا خلقنا لهم انعاما، یقیناً پیدا کی ہم نے واسطے ان کے فائدے کے، ان کے نفع کے لیے، کیا پیدا کیے؟ انعاما، جانور، ہم نے ان کے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے۔ اب مما عملت، اس مخلوق میں سے، ما عملت ایدینا، جو بنائی ہے ہماری ہاتھوں نے، وہ مخلوق ہماری ہاتھوں نے بنائی ہے، اس مخلوق میں سے ہم نے جانور پیدا کیے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، پس وہ واسطے ان جانوروں کے مالک ہونے والے ہیں، جانوروں کے مالک بن گئے۔ وَزَلَّلْنَاهَا، اب تفصیل نفع فائدے کے لیے جانور پیدا کیے، اس کی تفصیل سنو، اور تابع کی ہم نے ان جانوروں کو لہم واسطے ان کے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس کچھ ان جانوروں میں سے سواریاں ہیں ان کی، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، کچھ ان جانوروں میں سے یہ کھایا کرتے ہیں۔ یأکلون پر لکھ لو نمبر 1 حلال، نمبر 2 بعض اجزاء معقول، معقول عقل سے کھانا، حلال جانوروں کو کھاتے ہیں اور یا کچھ اجزاء کھاتے ہیں جانوروں کے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور واسطے ان کے ان جانوروں میں فائدے ہیں، بال، کھال، ہڈی، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی جگہ یعنی تھن، جانوروں کے تھن بھی ہم نے بنایا۔ فَلَا يَشْكُرُونَ، کیا بس شکر نہیں کرتے کہ شرک چھوڑ کر تو وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا لی انہوں نے، ان کو شرم نہیں آتی اللہ کریم کے بغیر کئی الہ، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، وہ مدد کیے جائیں، اس لیے بنائے ہیں وہ ہماری امداد کریں گے۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، شفاعت علیہم بزعمہم، ان کا اپنا گمان یہ ہے کہ یہ ہماری سفارشیں کریں گے، اس مدد کر رہے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے وہ ان کی مدد کرنے کی، وہم، اور وہ معبود، ہم کے نیچے معنی لکھو جی معبود، لہم، اب یہ جو لہم ہے اس ہم کے نیچے لکھنا ہے مشرکین۔ اب میں معنی کروں گا، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور وہ معبود واسطے ان مشرکین کے، جندن لشکر ہوں گے، محضرون حاضر کیے ہوئے۔ اس کے اوپر لفظ لکھیں، اس آیت کے اوپر 2 لفظ چھوٹے چھوٹے، ان کا خیال یہ ہے
میں مانا کرتا ہوں ذرا غور کریں. لا یستطیعون نصرہم، نہیں طاقت رکھتے وہ معبود ان کی مدد کرنے کی، وہم اور وہ معبود واسطے ان مشرکین کے لشکر ہیں حاضر کیے ہوئے. نیچے لکھا ہے حاضرون تشفع لہم، کہ ان کی سفارشیں کریں گے. مشرکین کا یہ خیال ہے کہ ہمارے معبود سفارشیں کریں گے، حالانکہ ایسی بات نہیں. فلا يحزنك قولهم، تسلی نہ غم میں ڈالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بات. وہ بات آگے آ رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں کون سی بات. انا نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں دل میں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. اوپر جملہ لکھا ہے یعنی وقت پر خود ہی سزا دیں گے، خالی جانتا نہیں ہوں سزا بھی دوں گا. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ، زجر مشک والا نے ڈانٹا شکایت بھی کی، کیا نہیں غور کیا انسان نے، یقیناً پیدا کیا ہم نے اس انسان کو من نطفہ، گندے پانی کے قطرے سے، فیضا ہوا خصیم مبین، بس فوراً وہ جھگڑالو ہے صاف صاف. ایک معنی کیا جھگڑالو. اب حاشیے پر جملہ لکھ لیں. خصیم کا نمبر 1 شفیع غالب بناتا ہے. نمبر 2 بیان قدرت. اب 2 مطلب ہو گئے آیت کے. ہم نے گندے پانی سے بنایا، قدرت میری دیکھو، گندا پانی بڑا ہو کر شکل و صورت اختیار کر کے گفتگو کر رہا ہے. اب میں جھگڑالو والا معنی نہیں کر رہا. دوسرا انا خلقناہ من نطفۃ، یقیناً پیدا کیا ہم نے اس انسان کو گندے پانی کے قطرے سے، فاذا هو خصیم مبین، بس فوراً وہ بولنے والا ہے صاف صاف. اب دوسرا معنی وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، بیان کر دے واسطے ہماری مثالیں اور بھول گئی اپنی پیدائش کو کال. اب یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوتا تھا. یہ بات آ گئی ہے شکوہ. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا رکھنے والا ہے ابدا و اعادہ، نئے سرے سے پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا، اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ کریم جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے سبز درخت میں سے آگ، سبز درخت میں سے آگ بنائی ہے. نیچے لکھے بانس، مرخ، افار، یہ جو ان تینوں کا نام لکھا ہوا ہے، ان کی سبز لکڑی کو آپس میں رگڑا جاتا تھا تو آگ نکلتی تھی. جو اللہ سبز درخت میں سے آگ نکال سکتا ہے، قیامت کے دن ہڈیوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پس تم اس وقت اس میں سے آگ روشن کرتے ہو، آگ جلاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا نہیں وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، بِقَادِرٍ، قدرت رکھنے والا، عَلَىٰ، اس بات پر يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ دوبارہ پیدا کرے ان جیسے. جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. بلا کیوں نہیں، وہ الخلاق العلیم، اور وہ اللہ کریم پیدا کرنے والا ہے. اب پیدا کرنے کے لیے علم ضروری ہے تو العلیم صاف صفت ذکر کر دی، پیدا کرنے والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، یقیناً اس کی شان یہ ہے، امرہ کے نیچے لکھا ہے شان ہو، پکی بات ہے اس کی شان یہ ہے کیا، اذا اراد شیئا، اس وقت ارادہ کرے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن، یہ کہ کہتا ہے واسطے اس کے کن ہو جا. اب عبارت تھی فہو یکون، او فہو چھوٹا لکھا ہوا ہے، یہ یکون و کن کے جواب میں نہیں ہے، واسطے اس کے ہو جا، فہو یکون عبارتی، بس وہ کام ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ کو کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے. فسبحان الذی، خلاصہ سورج، بس پاک ہے وہ اللہ کریم، یعنی وہ شفاعت سے پاک ہے. بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے قبضے میں ہے اختیارات تمام چیزوں کے. وإلیہ، میں ابھی عبارت نہیں لکھوا رہا، سارے نہیں لکھ سکیں گے اس لیے اردو میں ترجمہ لکھوا رہا ہوں. انسان کی ولادت چیخ کے ساتھ، چلانا، چیخ.
موت چیخ کے ساتھ اور بیسک چیخ کے ساتھ. اور حقیقت انسان کی نطفہ ہے. بس نطفہ ایک دفعہ آیا، حقیقت تیری نطفہ ہے گندا پانی. سیاح 3 دفعہ آیا ہے چیخ. بچہ پیدا ہوتا ہے چیختا ہے، موت کے وقت بھی انسان کی آہیں نکلتی ہیں، اور زندہ ہوگا تو چیخ کے ساتھ ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا. لکھے مولانا جملہ 7 دفعہ لفظ مبین آیا اس سورت کے اندر. 7 دفعہ لفظ مبین آیا ہے. 7 دفعہ لفظ مبین اشارہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ لکھا ہوا ہے. فی امام مبین، یہ آپ نے پڑھی ہے. کل شیء احصیناہ فی امام مبین. جو کچھ کرتے ہو وہ لکھا ہوا ہے امام مبین میں. نمبر 2، انبیاء کے ذمے البلاغ المبین پہنچا دینا. صاف صاف انبیاء کے ذمے البلاغ المبین. نمبر 3، اگر ہم نے دعوت توحید چھوڑ دی تو ہم ہو جائیں گے فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں. فی ضلال مبین. نمبر 4، تم نے انکار کیا تو تم ہو جاؤ گے فی ضلال مبین. نمبر 5، گمراہی کی طرف بلانے والا عدو مبین، دشمن ہے کھلا کھلا، شیطان عدو مبین. نمبر 6، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے ذکر مبین. اسی صفحے پر یہ لفظ آئے ہیں. نمبر 7، حق کے معاملہ میں نہ بنو خصیم مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت کا نام ہے الصافات. اس کا دعویٰ لکھ لیں. تضرع الصالحین، تضرع عین کے ساتھ عاجزی کرنا، گڑ گڑانا. عبارت کیا بنی؟ تضرع الصالحین، یعنی الملائکہ والمرسلین مع میم عین مع تضرع الجن. اب میں ساری عبارت دوبارہ پڑھتا ہوں. سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تضرع الصالحین، نیک لوگوں کا گڑ گڑانا، عاجزی کرنا.
یعنی الملائکہ والمرسلین مع تضرع الجن، جنوں کی بھی آیسی آئے گی، فرشتوں کی بھی آئے گی، رسولوں کی بھی آئے گی۔ سورت الصافات کی 4 باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 سورت کا ربط، نمبر 2 سورت کا دعویٰ، نمبر 3 سورت کا خلاصہ، نمبر 4 امتیازات۔ سورت کا اسمی ربط، سورت سبا، سورت سبا میں تھا جو لوگ ان معبودوں کو شفیع غالب سمجھتے ہیں وہ قوم سبا کے انجام سے سبق سیکھیں۔ اور صافات میں فرمایا خود فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صافات صف بستہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ تم سب کا معبود ایک ہے۔ معنوی ربط یہ ہے کہ سورت یاسین کے بعد الصافات بھی سورت سبا پر مرتب ہے۔ اس میں نفی شفاعت قہری ہے بطور ترقی کہ مشرکین کو مزعومہ شفاعہ چھڑانا تو درکنار، وہ تو اللہ کے سامنے نہایت ہی عاجز ہیں اور اپنی عاجزی کا برملا اظہار اور اعتراف کر رہے ہیں، لہذا شفیع غالب نہیں۔ دعویٰ میں نے آپ کو لکھوا دیا، خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں عجز ملائکہ، پھر عجز جنات، پھر شکوے، زجریں، تخویفیں، بشارتیں، پھر 7 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کہ وہ مصائب اور آفات میں اللہ کے آگے عاجزی کر رہے ہیں، پھر 2 بار ذکر ملائکہ، 1 بار جنات کے ذکر کا اعادہ، پھر انبیاء کے ذکر کا اجمالی اعادہ، آخر میں پوری سورت کا خلاصہ۔ میں پھر آسان کرتا ہوں، امتیازات سن لیں۔ میں نے امتیازات لکھے ہیں اس کے 18، میں 5 آپ کو سناتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ بال کا ذکر اتدعون بالا، بال بت کا ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھری ہوئی کشتی میں جا کر سوار ہوئے، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ لولا انہ کان من المسبحین، اللہ کی تسبیحیں بیان نہ کرتے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یہ مضمون اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ قوم یونس کی تعداد کتنی تھی، یہ تذکرہ اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ میں نے 18 امتیازات لکھے ہیں۔ ورنہ ذرا پچھلی صورت کا مجھے یاسین کا دعویٰ سناؤ۔ حوصلہ، آگے بھی جملہ لکھوایا تھا نا، صرف نفی شفاعت قاری تو نہیں لکھوایا تھا۔ مشرکین جن کو مجھے تو کوئی جملہ بھی سمجھ نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ صبر حوصلہ، مولانا فاروق پڑھو، کیا جملہ لکھوایا تھا؟ دعویٰ ہے نفی شفاعت قہری اور 7 جملہ لکھوایا تھا۔ تم کہتے ہو یہ شفیع غالب ہے، ہم نے مشرکین کو پکڑا تو ان کے شفاعہ ان کے کام نہ آئے۔ اب اس صورت الصافات میں ترقی ہے، کام کیا آئیں گے، وہ تو الٹا عاجزیاں کر رہے ہیں۔ خلاصہ سنو، کام کیا آئیں گے، وہ تو الٹا لکھو مولانا، اب لکھو، یہاں سورۃ الصافات شروع ہو رہی ہے، سامنے لکھو خلاصہ۔ مشرکین کو چھڑانا تو درکنار، بند کر کے لگایا کرو، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیا جملہ کیا؟ مشرکین کو چھڑانا تو درکنار، ان کے مزعومہ، جن کا گمان کیا گیا، ان کے مزعومہ شفعاء اللہ کے آگے عاجزیاں کر رہے ہیں۔ بس اب ربط سنائیں،
سورۃ یاسین میں کیا تھا کہ ہم نے مشرکین کو پکڑا تو ان کے شفاء ان کے کام نہ آئے، ان کو نہ چھڑا سکے۔ اس صورت میں ترقی ہے، چھڑانا تو درکنار، وہ الٹا خود اللہ کے آگے عاجزیاں کر رہے ہیں۔ یہ ہونا میری طرف دیکھیں، میں ایک جملہ عرض کر دوں، فرشتوں کی عاجزی کا ذکر آئے گا، جنات کی عاجزی کا ذکر آئے گا، انبیاء علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر آئے گا۔ کتنی ہستیوں کی عاجزی؟ 3۔ فرشتوں کی عاجزی کا ذکر، جنات کی عاجزی کا ذکر، اور نمبر 3 انبیاء علیہ السلام جو خود عاجزیاں کر رہے ہیں، وہ تمہیں سفارش کر کے کیسے برکتیں دلوائیں گے؟ اب قلم ہاتھ میں رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، یہ بیان حال ملائکہ، اوپر لکھا ہے قسم اول فرشتوں کی عاجزی، پھر جنات کی، پھر انبیاء کی۔ والصافات صفا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے بنانے والے ہیں، صفن صفے بنانا، جو صفے بنانے والے ہیں، قطاریں بنانے والے ہیں، قطار بنانا۔ اب قطار کیوں بناتے ہیں؟ اوپر چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے، نمبر 1 بوقت عبادت، ایک قول بوقت عبادت، نمبر 2 حکم الہی سننے کے وقت، بس یہ 2 باتیں ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی والصافات صفا، جو صفے بنانے والے ہیں۔ صفے بنانا کب صفے بناتے ہیں؟ عبادت کے وقت۔ نمبر 2 یا صفے بناتے ہیں اللہ کا حکم سننے کے وقت۔ فالزاجرات زجرا، پس قسم ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں ڈانٹنا۔ کس کو ڈانٹتے ہیں؟ نیچے لکھے جنات کو، اوپر اب چھوٹا سا لفظ لکھے فالزاجرات زجرا، یا سامنے لکھے آپ کی مرضی، چھوٹا سا جملہ ہے، تاکہ جنات مالائے اعلیٰ، اوپر والی مجلس مالائے اعلیٰ کے قریب نہ آئیں۔ فالزاجرات زجرا، پس قسم ہے ڈانٹنے والے فرشتوں کی ڈانٹنا، جنات کو ڈانٹتے ہیں تاکہ وہ مالائے اعلیٰ کے قریب نہ آئیں۔ فالتالیات ذکرا، قسم ان فرشتوں کی جو پڑھنے والے ہیں ذکرن، نصیحت کو پڑھنے والے ہیں۔ سامنے جملہ لکھے، جو حکم اترے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو جائے۔ جو حکم اترے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو جائے۔ ان الہکم لواحد، جواب قسم، یقیناً تمہارا معبود البتہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اب 3 قسمیں اٹھائیں اور جواب خیال۔ صفے بنانے والے فرشتے 1، فرشتوں کو ڈانٹنے والے 2، فالتالیات ذکرا، نصیحت کو پڑھنے والے 3۔ یہ فرشتوں کے احوال گواہ ہیں کہ فرشتے خدام ہیں، شفیع غالب نہیں ہیں۔ سامنے جملہ لکھو، ملائکہ کے حالات شاہد ہیں کہ وہ خدام ہیں، شفیع غالب نہیں۔ اور رب السماوات والارض، کون سا الہ تمہارا ایک ہے؟ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ ورب المشارق، اور رب ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہوں کا۔ المشارق، رب ہے ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہوں کا، ستارے جہاں جہاں سے طلوع ہوتے ہیں ان جگہوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بیان حال جنات، آگے لکھ لیں قسم نمبر 2، فرشتوں کا حال بیان ہو گیا، دوسری قسم جنات۔ انا زینا السماء الدنیا، یقیناً خوبصورتی دی ہم نے آسمان دنیا کو۔ یہ جو پہلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ یقیناً خوبصورتی دی ہم نے آسمان دنیا کو، بے زینا، ساتیں رونق کے۔ وہ کون سی رونق ہے؟ الکواکب، یعنی جو ستارے ہیں، یعنی لکھو، یعنی جو ستارے ہیں ان کے ذریعے ہم نے آسمان دنیا کو خوبصورتی دی۔ وحفظاً، ذریعہ حفاظت، حفظاً کا معنی ذریعہ حفاظت، من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے۔
واسطے حفاظت کرنے کے ہر شیطان سرکش سے، اور آسان معنی کیا ذریعہ حفاظت. لا یسمعون الی الملأ الاعلی، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں کان لگا سکتے، یسمعون نہیں کان لگا سکتے جنات، الی الملأ الاعلی طرف مجلس بالا کے، نہیں کان لگا سکتے جنات اسی انتظام کی وجہ سے طرف مجلس بالا کے. لکھا نفی استماع باعتبار اکثر تو کان لگا ہی نہیں سکتے. وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اس پر لکھا ہے نفی سماع عذاب دنیاوی، اس کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے اگر سننے کا ارادہ کرے، اگر تو یقذفون من کل جانب، مارے جاتے ہیں، ڈالے جاتے ہیں آگ ہر جانب سے. اول تو کان نہیں لگاتے، اگر کان لگانے کی کوشش کریں، سننے کی کوشش کریں تو ان کو آگ ڈالی جاتی ہے، انگارے لگائے جاتے ہیں. دہورن واسطے بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، وہ آگ کہ ادنا عذاب دنیاوی تھا، عذاب اخروی، اور واسطے ان کے عذاب دائم ہمیشہ رہنے والا. آپ کے پاس ایک جملہ لکھا ہوا ہے سامنے حاشیے پر، یعنی اکثر جنات، دیکھا ہی نہیں ہے، لکھو گے کیا جملہ میں نے کہا؟ یعنی اکثر جنات تو رجم کے خوف سے دور رہتے ہیں، ہمیں انگارے نہ لگیں. اگر کوئی کبھی قصد بھی کرتا ہے تو یقذفون، پھر اس کو آگ کے انگارے لگتے ہیں. یہ شفیع غالب کیسے ہو سکتے ہیں جو خود آگ کے انگارے کھا رہے ہیں فرشتوں سے؟ الا من خطف الخطفہ فاتبعہ شہاب ثاقب، نفی اسما مگر من خطف الخطفہ، جو اچک لینا اس بھاگ دوڑ میں کوئی باج. اب من خاطف الخطفہ، اس کے اوپر لفظ لکھ لیں، کوئی ایک آدھ بات سن بھی لے، کوئی ایک آدھ بات سن بھی لے تو فاتبعہ شہاب ثاقب، بس پیچھے لگتے اس کی انگارہ روشن. اب میں ساری آیات کا خلاصہ ایک جملے میں لکھوانا چاہتا ہوں، حاشیے پر لکھیں. نمبر 1، اول تو جنات سننے کے لیے کان لگاتے نہیں. آگے لفظ لکھ لو آیت کے، لا یسمعون. نمبر 2، اگر سننے کا ارادہ کریں تو یقذفون. نمبر 3، اگر کوئی ایک آدھ بات سن لے تو فاتبعہ شہاب ثاقب. بڑے ساتھی مجھے اس حاشیے کا مطلب ذرا بتائیں. نمبر 1، اگر جنات، پہلی بات کیا ہے؟ اول تو سننے کے لیے کان، فرشتے اوپر کیا باتیں کر رہے ہیں بادلوں میں، اول تو جنات کان لگاتے ہی نہیں، کوشش ہی نہیں کرتے. اگر نمبر 2، اگر سننے کا ارادہ کریں میں فرشتے کون سی باتیں کر رہے ہیں اوپر بادلوں میں، تو پھر یقذفون، ان کو آگ لگتی ہے، مارے جاتے ہیں وہ. اور اگر کوئی ایک آدھ بات سن لے تو اس کے پیچھے انگارہ لگتا ہے، شہاب انگارہ. اچھا، جن کو خود انگارے مارے جا رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں وہ شفیع غالب کیسے ہیں؟ اب خلاصہ کیا نکلا ان ساری آیات کا؟ فرشتے تو اللہ کے سامنے صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، عاجز ہیں،
وہ کیسے تمہارے شفیع غالب ہوں گے؟ نمبر 2 جنات جن کو انگارے لگ رہے ہیں وہ کیسے شفیع غالب ہوں گے؟ فاستفتہم زجر للمشرکین، فاستفتہم پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، یہ منکرین توحید، منکرین بے شک تھے کافر، ان کے لیے زجر، فاستفتہم اہم اشدو، پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا وہ اشد و زیادہ مشکل ہیں؟ اشد کا معنی مشکل لکھو، کیا وہ زیادہ مشکل ہیں خلقن بناوٹ کے لحاظ سے، امن خلقنا، یا وہ چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا؟ من خلقنا کے اوپر حاشیے پر جگہ ہے، 2 لفظ لکھنے ہیں لیکن ساتھ لکھنے ہیں، دور نہیں لے جانے۔ من خلقنا پر لفظ ملائکہ، جنات، سماوات۔ اب میں آیت کا معنی کرتا ہوں، ذرا ذہن حاصل کریں۔ کیا یہ مشرکین زیادہ مشکل ہیں بناوٹ میں، امن خلقنا، یا وہ چیزیں مشکل ہیں ان کو ہم نے پیدا کیا؟ فرشتوں کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان مشرکوں کا دوبارہ پیدا کرنا؟ جنات کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان مشرکین کا پیدا کرنا؟ سماوات آسمانوں کا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان مشرکین کا دوبارہ پیدا کرنا؟ نہ، یہ ہمارے عقل کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ آیت کو دیکھنا، جو اللہ فرشتے بنا سکتا ہے، جنات بنا سکتا ہے، آسمان بنا سکتا ہے، ان مشرکین کو دوبارہ بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے۔ نیچے لکھا ہے یقیناً یہ خلق زیادہ سخت ہے، فرشتے، جنات، سماوات تمہارے عقل کے اعتبار سے، اللہ کہے گا آگے تو کوئی مشکل نہیں۔ لکھا ہے غلب اولی العقل علی غیرہم انا خلقناہم من طین لازب، یقیناً پیدا کیا ہم نے ان مشرکین کو، خلقناہم، ہم پر چھوٹا لکھ لیں مشرکین، یقیناً پیدا کیا ہم نے ان مشرکین کو من طین مٹی سے، لازب لیسدار، لیسدار مٹی سے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ مٹی میں پانی ڈالو اور نرم ہو جائے تو تھوڑا اس کو کھینچو تو ربڑ کی طرح جیسے ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں لاسب، جس میں کوئی صلابت اور قوت نہیں ہے۔ بل عجبت و یسخرون میرے محبوب، بلکہ آپ حیران ہوتے ہیں ان کے انکار پر، و یسخرون، اور وہ مذاق کرتے ہیں انکار سے بڑھ کر۔ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ، امکان بعثت پر جب نصیحت کیے جاتے ہیں، امکان بعثت، دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے بھائی، یہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں، اوپر لکھا ہے دلائل عقلیہ سے، عقلی دلائل بیان کر کے نصیحت کیے جاتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ممکن ہے، امکان بعثت، تو لا يذكرون، نہیں سوچتے۔ یہاں لا یذکرون کا معنی نہیں سوچتے، انکار امکان، ممکن ہے وہ انکار کر دیں، نہیں سوچتے جو نہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، انکار وقوع، اب ان کا انکار واقع ہو چکا ہے، پہلے تو اندازہ تھا شاید انکار کر دیں، اب کر ہی دیا۔ جس وقت دیکھتے ہیں کوئی معجزہ، یستسخرون، مذاق کرتے ہیں، جو وقوع پردہ ہے، انکار ان کا واقع ہو گیا ہے، ماننے والے ہوتے تو کبھی مذاق نہ کرتے معجزے سے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان ھذا، نہیں یہ الا سحر مبین، مگر جادو ہے کھلم کھلا۔ ایذا متنا وکنا ترابا، شکوا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وایذا من ہڈیاں، اینا لمبعوثون، کیا یقیناً ہم البتہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے پہلے باپ دادا وہ بھی زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے؟ کل ہاں ہاں، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جواب شکوہ ما تخفیف اخروی، ہاں ہاں تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوگے، اور صرف یہ نہیں بلکہ وانتم داخرون، تم ذلیل ہونے والے ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، پر یقیناً پکی بات ہے، یا وہ بے ساتھ ہے، یا پر لکھے بے ساتھ، دوبارہ زندہ ہونا، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ڈانٹ ہوگی ایک، ہونا پتلی سی چھڑی ہاتھ میں اور اس کو فضا میں گھماؤ، شو کی آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں زجرہ۔ اب سوال یہ ہے یا کا معنی ہم نے کیا بے ست، تو ہے ضمیر کا معنی تم نے بے ست کہاں سے نکال لیا؟ ہے سے کیا مراد ہے؟ تو یاد رکھنا یہ بے ست
موسوم سے سمجھی جا رہی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایسا نہ ہو کوئی مولانا صاحب آپ کو پھنسا لے کہ ہیا کا معنی مولوی صاحب نے بے ست کیا تو پیچھے بے ست کا ذکر نہیں ہے، تو ہیا ضمیر سے کیا مراد ہے؟ بے ست مبعوثون سے سمجھی جا رہی ہے۔ یقیناً وہ دوبارہ زندہ ہونا بے ست ڈانٹ ہوگی ایک، فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ، پس وہ فوراً زندہ ہو کر ينظرون دیکھ رہے ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے اچانک زندہ ہو کر، وَقَالُوا تَحَسُّرًا، اور ارمان کرتے ہوئے کہیں گے ندامت مجرمین، یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہماری بدبختی یہ ہے دن جزا کا، ھذا یوم الفصل تذلیل مجرمین، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ ھذا یوم الفصل یقال لہم، بڑے ساتھوں نے یقال لہم بھی نہیں لکھا، کہا جائے گا، اردو والے لکھیں، کہا جائے گا یہ دن فیصلے کا، الذی وہ جس کو تم تکذبون جھٹلایا کرتے تھے، اوشر الذین ظلموا، اردو والے اردو میں لکھے فرشتوں کو کہا جائے گا، عربی والے یقال للملائکہ، عربی والے یقال للملائکہ، فرشتوں کو کہا جائے گا، اوشر الذین ظلموا، جمع کرو تم ان کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا تھا۔ ہم نے ظلموا کا معنی شرک والا ظلم کیوں کیا؟ دلیل ان الشرک لظلم عظیم، نیچے لکھا ہے ظلموا پر مشرک، پیر و استاذ اور اول بانی ضلالت جنہوں نے اس گمراہی کو کھڑا، وَأَزْوَاجُهُمْ، نمبر 2 اور ان کے ہم مسلک، لکھا یعنی ہم مشرب، یعنی ان کے تابعین، پیچھے چلنے والے مشرکوں کو جمع کرو، ان کے جو ہم مسلک ہیں ان کو جمع کرو۔ نمبر 3 معبودان باطلا، وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو بھی جمع کرو، پیر بھی جمع مشرک، مرید بھی جمع مشرک۔ پھر فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پھر حکم کیا ہوگا؟ فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پس لے چلو تم ان کو جہنم کے راستے کی طرف، لے چلو ان کو جہنم کے راستے کی طرف۔ پھر حکم ہوگا واقفوہم، ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، واقفوہم، ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے، ما لکم سوال، ما لکم لا تناصرون۔ اب منا خیال کرو، سامنے جملہ لکھو، کیا کروں؟ نہ لکھواؤں تو میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ فَهْدُوهُمْ کا جملہ لکھو سامنے، آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، پہلے حکم ہوگا واقفوہم، پھر فَهْدُوهُم۔ مجھے یہ جملہ سمجھاؤ دوست، آیت میں کیا ہے، کیا مطلب؟ جب سارے جمع ہو جائیں گے اوشر الذین، تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ کو ٹھہراؤ، جمع ہو گئے، صبر کرو بھائی، سوال اللہ کرے گا، اور جب سوال ہو جائے گا پھر اللہ حکم دے گا فَهْدُوہم، اب ان کو جہنم کی طرف لے چلو، مقام حل ہو گیا۔ دوسرا لکھو قول، پہلے حکم ہوگا فَهْدُوہم، جب جا رہے ہوں گے تو مزید ذلیل کرنے کے لیے واپس بلایا جائے گا۔ ہونا گجرانوالا کتنے قول ہو گئے مجھے سمجھائیں۔ جب سارے مشرک جمع ہو جائیں گے، پیر، مرید، مولوی، مقتدی وغیرہ، پہلے کیا حکم ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کیوں جھجک محسوس کرتے ہیں؟ کیا حکم ہوگا؟ صبر کرو، ان سے ہم نے سوال کرنا ہے، جب سوال ہو جائے گا پھر ان کو لے جاؤ جہنم۔ دوسرا انداز کیا ہے؟
سارے جمع ہو گئے تو اللہ کیا حکم دے گا؟ ان کو لے جاؤ جہنم. جب جا رہے ہوں گے تو پھر صبر واپس لاؤ. کیوں واپس بلایا جائے گا؟ مزید ذلیل کرنے کے لیے. جا رہے ہیں جب صبر کرو بھائی، واپس لے آؤ، ان کو واپس لاؤ. ہم نے سوال کرنا ہے، جاتے انہوں کو اللہ واپس بلوائے گا، کیوں بلوائے گا؟ مزید واپس. صبر بھائی، پہلے سوال کا جواب دو، پھر جہنم تمہیں بھیج. یہ کتنے انداز ہو گئے آیت کو حل کرنے کے؟ 2 ہو گئے. میں یہی کوشش کرتا ہوں ہمارے ساتھ کچھ حاصل کریں. یہ میری کیا چیزیں ہیں؟ میں تو نالائق ہوں. اساتذہ کی چیزیں ہیں، میں نے اکٹھی کی ہیں، یہ میری محنت ہے. اور پھر میں ساتھیوں کے سامنے آسان انداز میں عرض کرتا ہوں، واقفوہم انہم مسئولون. یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے. اس لیے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھی جمعہ پڑھاتے ہیں، درس دیتے ہیں، جو جگہ بیان کرنی ہو تو یہ ایک دفعہ ذرا ایک نظر ڈال دیا کریں ہمارے اس قرآن پاک پر. ما لکم لا تناصرون. سوال اب صبر بھائی سوال کرنا ہے تم سے، کیا ہے واسطے تمہارے؟ لا تناصرون، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ لا تناصرون صرف مدد نہ، لا تناصرون ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن سر نیچے ڈالنے والے ہوں گے شرمندگی کی وجہ سے. سر کلوتے ہیں. واہ بھائی واہ. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تخاصم مشرکین، مشرکوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا. لکھا ہے یعنی بجائے تناصر کے تنافر ہوگا. ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے تنافر، ایک دوسرے سے نفرت ہوگی. کیسے؟ متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، یا تو جواب سوال کریں گے یعنی اختلاف کریں گے. پیر و مریدوں کا سوال جواب شروع. قالو کہیں گے تابعین، پیچھے چلنے والے. پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ کہو کون ہے؟ مرید. تابعین کے آگے لکھ لو چھوٹا سا لم مرید. کہیں گے پیچھے چلنے والے مرید، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، یقیناً تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس عن الیمین خیر خواہی سے. عن الیمین سامنے جملہ لکھو. نمبر 1 کنایا ہے خیر خواہی سے. جلدی کرو. نمبر 1 کنایا ہے خیر خواہی سے. نمبر 2 زور شور سے، یعنی دلائل پیش کرتے تھے. 2 مطلب آپ کو عرض کر دیے. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، مرید کہیں گے او پیرو بیمانو، یقیناً تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس عن الیمین خیر خواہ بن کر. ہم تمہارے ہمدرد ہیں، وہابیوں کے قریب نہ جانا. انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، یقیناً تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس زور شور سے، یعنی بڑے بڑے دلائل لے کر آیا کرتے تھے. چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی ضروری ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا، دلائل پیش کرتے تھے. قالوا متبوئین، جن کے پیچھے چلا گیا. آگے لکھو پیر. جن کے پیچھے چلا گیا وہ کہیں گے مقتدا اور پیر رہنما مشرک. بل لم تکونوا مؤمنین، بل تم خود ایمان تھے، تم نہیں تھے ایماندار. وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا واسطے ہمارے تمہارے اوپر من سلطان کوئی زور. سلطان پر لکھو جبر. ہمارا زور اور جبر تو ہم نے زبردستی کہا تھا، تمہیں باندھ کر ہم لے گئے تھے دربار پر کہ ہمارے مرید بنو. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم تھے قوم سرکش. مریدو تم خود بیمان تھے. فحق علینا قول ربنا، بس ثابت ہو گئی ہم سب پر بات ہمارے رب کی. اصلی بات کون سی بات ثابت ہو گئی؟ یہ قول کا بیان. انا لذائقون، یقیناً ہم چکھنے والے ہیں مزہ عذاب کا. پیر کہہ رہے ہیں. اب خیال مولانا سندھ میری طرف دیکھو. لوگ کہتے ہیں تم بتوں والی آیتیں پڑھتے ہو، یہ بت بول رہے ہیں. فَأَغْوَيْنَاكُمْ، پیر کہیں گے بس ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا. نیچے لکھا ہے بلا جبر، کوئی ہمارا زور نہیں تھا تم پر، بغیر کسی زور کے جبر کے زبردستی تو نہیں کی تھی. ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، تعلیلیہ جملہ یا وجہ بیان کرنے کے لیے. ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا. قلم ہاتھ میں مولانا. اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، اِنَّا کے اوپر ایک لفظ اس لیے، بس
ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا اس لیے کنا غاوین کہ ہم خود گمراہ تھے. ہم نے تم کو بے ایمان بنایا ہم خود بے ایمان تھے. تمہیں مشرک بنایا ہم خود مشرک تھے. ہم نے تم کو بدعتی بنایا ہم خود بدعتی تھے. یہ ہم نے تم کو گمراہ کیا کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود گمراہ تھے بلا جبر. ہم پر بھی کسی کا زور نہیں تھا. فَإِنَّهُمْ یہ اب بت بول رہے ہیں. بت بول رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ پر یقیناً وہ اس روز عذاب کے اندر مشترک ہوں گے. ورنہ سندھ میں ایک پیر ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں بغل میں مکہ مدینہ دکھاؤں. مکہ دیکھ رہے اندھا بےمانی دیکھو بےمان وہ زندہ ہے. مولانا سندھ میں آیا نہیں آیا ذہن میں آیا میں نام نہیں لیتا ذہن میں آ گیا زندہ ہے. اندازہ لگاؤ میری طرف دیکھو سارے پنجاب والے ساتھی خیبر پختونخوا والے سارے میری طرف دیکھو. گلگت کہتا ہے میں تمہیں اپنی بغل میں مکہ اور مدینہ دکھاتا ہوں. جو حرامی ہوگا اس کو نظر نہیں آئے گا. اب کون کہے میں حرامی ہوں؟ اچھا یہ کچھ دنوں کی بات ہے. وہ کوئی پیر وہ گیا ہوتا مدینہ طیبہ. وہ نیٹ پر بھی اس کی تصویر آئی ہے. ہمارا ایک دوست وہاں تھا. اس دوست نے مجھے فون کیا کہتے کہ میں ملا اس کے مرید بھی ساتھ تھے. میں نے کہا یہ جانتا تو تھا یہ فلاں حضرت ہے. میں نے کہا حضرت ہے نہیں یہ تو ادھر کہتا ہے سندھ میں کہ میں تمہیں مکہ مدینہ دکھا دوں یہاں کیا لینے آیا ہے. مرید چھوڑو چھوڑو بھائی چھوڑو لے کر سو گئے. اندازہ بےمانی دیکھو جی. کہے گے ہم خود گمراہ تھے اس لیے ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا. ہم خود گمراہ تھے بے ایمان. آؤ مولانا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ یقیناً وہ اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. اِنَّا كَذَلِكَ ہم اسی طرح نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ سلوک کریں گے مجرموں کے ساتھ. نفعلو کا معنی کیا ہم اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں کے ساتھ. اِنَّهُمْ كَانُوا جرم کون سا انہوں نے کیا لکھا ہوا بیان جرم اول. مجرمین کہا نا تو ان سا جرم کیا بیان جرم اول انکار توحید. انہم کانوا اذا قیل لهم زجر ماشکوانا نے ڈاٹا شکایت بھی کی ہے. جرم کون سا کیا پہلا جرم یقیناً وہ جس وقت ان کو کہا جاتا تھا یقیناً ان کو جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ. جب یہ کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ کوئی حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں نظر و نیاز منت منوتی کے لائق نہیں. داتا عالم الغیب حاضر ناظر بیٹے بیٹیاں دینے والا کھوٹی قسمت کھڑا کرنے والا ڈوبتی ہوئی کشتیاں پال لگانے والا سجدے کے لائق طواف کے لائق کوئی نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے. یستغفر آکڑ کیا کرتے تھے. وہابیوں تم بڑے آگے ہمیں سمجھانے والے. پیروں کے من ایک شاعر اور مجنون کی بات مان کر معاذ اللہ ہم شاعر اور دیوانے کی بات مان کر اپنے سارے الہوں کو چھوڑ دیں. بل جا شکوا اللہ نے فرمایا نہیں نہیں میرا پیغمبر شاعر بھی نہیں ہے مجنون دیوانہ بھی نہیں ہے بلکہ جا بالحق لے کر آیا ہے حق. کون سا حق لے کر آیا نیچے لکھا ہے یعنی پیغمبر نہ شاعر نہ مجنون ہے. شاعر بھی نہیں ہے مجنون بھی نہیں ہے وہ تو حق لے کر آیا ہے لا الہ الا اللہ. اور نمبر 2 وصدق المرسلین تصدیق کی اس نے رسولوں کی. نیچے لکھا ہے اصول دین میں میری طرف دیکھیں پہلی دفعہ بات آئی ہے سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی اللہ نے بھیجے 3 اصول تمام میں مشترک تھے. توحید رسالت آخرت یہ 3 عقیدے ہر رسول کی شریعت میں مشترک رہے ہیں. اعمال میں تبدیلی ہوتی رہی لیکن اصول یہ تینوں اتفاقی رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے بھی تصدیق کی ہے رسولوں کی کس مسئلے میں توحید میں رسالت میں آخرت میں. انکم لذائق العذاب العلیم تخفیف اخروی یہ تابع مطلوب پیر مرید دونوں پیچھے چلنے والے ان کے پیچھے چلا گیا. اللہ فرمائے گا یقیناً تم البتہ چکھنے والے عذاب دردناک کو وما تجزون اور تم پر ظلم نہ ہوگا کیونکہ نہیں بدلہ دیے جا رہے ہو تم الا ما کنتم تعملون مگر وہ جو تم کیا کرتے تھے دنیا میں جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ. الا عباد اللہ اللہ پر لکھیں استثناء منقطع ہے مستثنیٰ
منقطع ہے، یہ نئی کلام ہے اردو والے ساتھیوں کے لیے. مستثنا منقطع کا معنی نئی کلام ہے. الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ لیکن اللہ کا معنی کیا کیا؟ یہ استثناء منقطع ہے، نئی کلام ہے. لیکن بشارت عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے بندے چنے ہوئے، فَأَنْجَيْنَاهُمْ، تو نیچے لکھا ہوا ہے لیکن اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ہم ان کو نجات دے دیں گے. اولئک لہم رزق معلوم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے رزق ہوگا معلوم کیا ہوا. اس کا حال معلوم ہوا ہے، نیچے لکھا ہے حال اس کا دوسری صورتوں میں معلوم ہو چکا ہے. فباقی کون سا رزق ہوگا؟ یعنی میوے، یہ بدل ہے رزق سے. وہ مکرمون، وہ عزت دیے ہوئے ہوں گے. فی جنات، نئی نعمتوں والے باغات میں. علی سرر، پلنگوں پر. سرر کا کیا معنی کیا؟ سریر کی جمع. پرانے تو ہمارے احباب مانا کرتے تھے بزرگ تختہ، اب یہ نئے لفظ ہے. پلنگوں پر متقابلین، آمنے سامنے منہ کرنے والے ہوں گے. مولانا میری طرف دیکھو، مہربانی فرماؤ. پہلی دفعہ یہ لفظ آیا ہے، پھر آئے گا کئی مقامات پر. اللہ فرماتے ہیں پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے منہ کرنے والے ہوں گے. ہر وقت جنتیوں کا منہ آمنے سامنے نہیں ہوگا. متقابلین پر دو لفظ لکھ لو، بوقت گفتگو. بس آمنے سامنے جنتی منہ کر کے بیٹھیں گے. کب؟ وقت گفتگو. یہ بھی محبت کی علامت ہے. آپ میرے ساتھ بات کریں، میں چہرہ پھیروں، آپ کہیں گے عجیب آدمی ہے بھائی، ہم بات کرتے ہیں توجہ نہیں کرتا ہماری طرف. تو بوقت گفتگو آمنے سامنے منہ کرنے والے ہوں گے. یطاف علیہم بکاس من معین، پھیری جائیں گے ان کے اوپر پیالے. من معین، خالص شراب کے. خالص شراب کے پیالے لائے جائیں گے. لکھا ہے بزریہ غلمان، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. ان کا تذکرہ آئے گا، کریں گے آگے. بیضاء لذۃ للشاربین، سفید بہت لذت والی واسطے پینے والوں کے. لذت مبالغے کے لیے ذکر کیا مصدر. بہت زیادہ لذیذ، دیکھنے میں سفید اور پینے میں بہت زیادہ لذیذ پینے والوں کے لیے. لا فیہا غول، فی جو ہے نا فیہا نحویوں نے تعلیلیہ ہے. لا فیہا غول، نہ ہوگا سر درد. غول کا معنی میں نے پہلے کیا، نہ سر دردی ہوگی. فیہا بوجہ اس شراب کے. فیہا کا معنی کیا بوجہ اس شراب کے. غول سردردی بھی نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ، اور نہ وہ اس کی وجہ سے بہکائے جائیں گے، نشہ بھی نہیں چڑھے گا. وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، یہ قاصرات سے پہلے موصوف مقدر ہے ازواج. کیا مقدر ہے؟ موصوف ازواج. مانا سنو، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان کے ہاں بیویاں ہوں گی. قاصرات الطرف، جھکانے والی نظروں کو. این، موٹی آنکھوں والی. موٹی این جمع عینا کی، موٹی آنکھوں والی. اور رنگت کیسی ہوگی؟ جن کی رنگت ایسی صاف ہوگی. کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ انڈے ہیں پروں کے نیچے چھپائے ہوئے. نیچے لکھا ہوا ہے کہ داغ گرد و غبار سے پاک. سبحان اللہ. کن، یہ بیضن بیضا کی جمع ہے. گویا کہ وہ انڈے ہیں مکنون، پروں کے نیچے چھپائے ہوئے. مولانا آگے نہیں چلتے ذرا. یہ انہن بیض مکنون ہین قاصرات الطرف، اس کا حاشیہ لکھ لیں. قاصرات کا حاشیہ لکھیں. نمبر 1 بے معنی فاعل.
کی آنکھیں خامت پر بند ہوں گی. نمبر 2 بمعنی مفعول، قاصرات بمعنی مفعول، مقصورات کے معنی. خامد ان کو دیکھے گا تو دیکھتا رہ جائے گا. نمبر 3 طرف، ایک قاصرات طرف، طرف پلکوں کو کہتے ہیں. پلکیں سمجھتے ہیں مولانا؟ یہ دیکھو، یہ جو بال ہے پلکیں، یہ پلکیں ہیں. طرف پلکوں کو کہتے ہیں. ان کی لمبی پلکوں نے نظر کو جھکا دیا ہوگا. نمبر 4 مانا، نمبر 4 آنکھیں نیچے کرنے والی. حیا والی عورت نیچے دیکھتی ہے. لکیر لگاؤ. اب این ان کا حاشیہ لکھواتا ہوں. قاصرات و طرف عین، صرف آنکھ کا ذکر کیا. یہ اشرف اعضاء میں سے ہے. اس میں فائدے بہت ہیں. آنکھ ہر چیز دیکھ سکتی ہے. غصہ، نرمی، حیا، بے حیائی، خوبصورتی، بدصورتی، عقل مندی، بے عقلی، خفگی، ناراضگی، خفگی وغیرہ آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے. لوگوں نے جتنی کتب لکھی آنکھ سے دیکھ کر، گول آنکھ والے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے. بنسبت لمبی آنکھ کے اکھیاں تو نہیں دیکھنے لگا ہے. یہ خدایا ہمیں ایک دوسرے کی آنکھیں نہ دیکھو بھائی. گول آنکھ والے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت لمبی آنکھ کے. گول آنکھ مشابہ ہے مرغ کے. گجرالا تھا کوئی کہہ رہے سنگا.
گول آنکھ مشابہ ہے مرغ کے، سفیدی کم سیاہی زیادہ ہو تو بندہ با حیا، حیا والا با حیا، اور الٹ ہو تو بے حیا ہوگا۔ آنکھیں چیک نہیں کرنی بھائی، ایسا نہ سبق کے بعد آنکھیں چیک کرنی شروع کر دو ایک دوسرے کی، مہربانی فرمانا۔ اچھا جی، اب کانہن بیض مکنون کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہ شیخ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ ہے۔ ہاں، کانہن بیض، گویا کہ وہ انڈے ہیں پروں کے نیچے چھپائے ہوئے، تو لکھیں لکیر لگا کر، یہ الگ حاشیہ ہے نا، تشبیہ صفائی میں ہے۔ مراد شتر مرغ کانڈا، اس انڈے سے کون سا انڈا مراد ہے؟ شتر مرغ کانڈا۔ سفید زردی مائل، سفید زردی مائل، یہی رنگ عورتوں کو مرغوب ہے، بڑا پسند ہے، یہی رنگ عورتوں کو مرغوب ہے، پسند۔ آپ سب کو کیا پتا، یہ نہیں لفظ لکھنے، آپ سب کو کیا پتا، ایسا نہ یہ بھی لکھ دو، مہربانی فرماؤ۔ نوٹ، سورۃ الرحمن آیت نمبر 58 میں یاقوت اور مرجان فرمایا، آیت ہے کہ کانہن الیاقوت والمرجان، وہ جو ہے نا بیویاں یاقوت مرجان کی طرح ہوں گی۔ اب یاقوت مرجان وہ تو سفید نہیں ہوتے، یہاں فرمایا بیض انڈے کی طرح سفید، اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی، یہ اختلاف لوگوں کی طبیعت کے مطابق ہے۔ کسی کو سفید رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو سرخ۔ دللی حاشیہ سنے سے نہ پتہ لگ سی بکھاری جی۔ ہاں، گجرا والا یہ حاشیہ سنانا ہے، گجرا والا میں ٹھیک۔ بعض کو سفید رنگ پسند ہوتا ہے اور بعض کو سفید و سرخ دونوں پسند ہوتے ہیں۔ کیا کریں، اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اب مولانا میں قاصرات کا جو ہے حاشیہ اس کو حل کرتا ہوں، دیکھیں تو ایک تو عرض کیا ازواج، یہ موصوف مقدر ہے، وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ، اور ان کے پاس بیویاں ہوں گی قاصرات الطرف، نیچا کرنے والی نظروں کو۔ اب ایک قول تو یہ ہے کہ قاصرات یہ فاعل کے معنی میں ہے، نظروں کو جھکانے والی، ان کی نظریں خامدوں پر جھکی ہوں گی، خامد کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گی۔ دوسرا دیکھو آگے جو جملہ عرض کیا، قاصرات بمعنی مقصورات، مفعول کے معنی میں، اتنی حسین ہوں گی، بند کی ہوئی ہوں گی نظریں، کیا معنی؟ خامد ان کو دیکھے گا تو خامد کی نظر ان پر بند ہو جائے گی، دیکھتا رہ جائے گا۔ ایریا سوئیاں۔ نمبر 3، طرف عرض کیا پلکوں کو کہتے ہیں، قاصرات الطرف، نیچا کرنے والی پلکوں کو، کیا مطلب؟ ان کی گھنی پلکوں نے ان کی نظروں کو جھکایا ہوا ہوگا۔
اور چوتھا عرض کیا قاصرات الطرف، نظر نیچی کرنے والی جو عورت حیا والی ہو وہ نیچے دیکھتی ہے۔ اور جملہ آپ کو کیا لکھوایا کہ ان آنکھ کا کیوں صرف اللہ نے ذکر کیا، باقی اعضاء کا نہیں کیا؟ اس لیے شیخ پنجپیر فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ یہ اشرف اعضاء میں سے ہے، انسان کے جسم کے اعضاء میں سے اس کو بڑا اہم مقام اور شرافت حاصل ہے، عزت حاصل ہے۔ اس میں فوائد بہت ہیں، آنکھ ہر چیز دیکھ سکتی ہے۔ دیکھیے حاشیہ جو میں نے لکھوایا، غصہ، نرمی، حیا، بے حیائی، خوبصورتی، بدصورتی، عقل مندی، بے وقوفی، خفگی، ناراضگی وغیرہ آنکھ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ لوگوں نے جتنی کتب لکھی آنکھ سے دیکھ کر لکھی۔ گول آنکھ والے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت الانبیاء کے، مثل مرغ کے لیے گول آنکھ جو ہے وہ شابہ ہے مرغ کے، اس کی آنکھ بھی گول ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو سفیدی کم ہو اور سیاہی زیادہ ہو تو بندہ با حیا ہوگا، اور اگر اس کے الٹ ہو تو بندہ بے حیا ہوگا۔ اور کانہن بیض مکنون، تو وہ جو نظروں کو جھکانے والی ہوں گی عورتیں، کانہن بیض، گویا کہ وہ انڈے ہیں۔ انڈا یہ یہاں مراد شتر مرغ کا انڈا مراد ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ صاف اتنے ہوں گے جیسے پروں کے نیچے انڈے رکھے ہوئے ہوں تو وہ صاف ہوتے ہیں، کوئی مٹی گرد و غبار نہیں ہوتا، اوپر مرغی بیٹھی ہوتی ہے، شتر مرغ کے انڈے۔ شیخ پنجپیر فرماتے تھے رحمہ اللہ شتر مرغ کا جو انڈا ہے یہ میں نے دیکھا ہے، اس کو یہ اتنا بڑا، کم از کم اس کا 5 کلو وزن تھا۔ ہم نے ایک جگہ پر دیکھا، فارم بنا ہوا تھا، شتر مرغ کا انڈا وہ لے آئے، شتر مرغ بھی کھڑا تھا اور انڈا ہم نے دیکھا اتنا موٹا سارا، تو وہ سفید ہوتا ہے زردی مائل۔ اور یہ اللہ نے شتر مرغ کا انڈا کیوں فرمایا ان عورتوں کو؟ اس لیے کہ یہ جو رنگ ہے نا وہ سفید اور ہلکا پیلا، یہ عورتوں کو بہت ہی پسند ہے، انہوں نے ہانچ بڑا ہوا ہے۔ اچھا، بیض مکنون، اچھا یہاں فرمایا بیض، اور سورۃ رحمان میں فرمایا کانہن الیاقوت والمرجان، سرخ، اور یہ یاقوت اور مرجان تو سرخ ہوتے ہیں سفید نہیں۔ تو پھر اس میں فرق یہ عرض کیا کہ یہ لوگوں کی طبیعت کے مطابق ہے، کسی کو سفید رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو سرخ، کسی کو مکس، سفید اور سرخ دونوں۔ آگے چلو، وہ اکبر اب میں بھی ہے مینا بھی ہے، کیوں مولانا بلوچستان، ٹھیک ہے، میں بھی ہے مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے ساقی نہیں، جی میں آتا ہے لگا دیں آگ میں خانے کو ہم۔ اقبل بعض ملا بعضیت سالون، جب سب ایک جلسہ میں جمع ہوں گے پس متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ قال قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، تساؤل میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہوں گے، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے علی جلسہ کو، ایک جنتی کہے گا انی کان علی کرین، یقیناً تھا واسطے میرے ایک دوست دنیا میں، میرا ایک دنیا میں دوست تھا، یقولو وہ کہا کرتا تھا حیران ہو کر، اینک لمن المصدقین، کیا یقیناً تو البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ مجھے دوست کہا کرتا تھا تو مانتا ہے قیامت آئے گی؟ قال قائل منہم انی کان لی کرین، اثناء تساؤل میں ایک دوسرے سے سوال جواب کے دوران کہے گا ایک کہنے والا ان جنتیوں میں سے، اہل جلسہ کو کہے گا جو کٹھے ہوں گے، یقیناً تھا واسطے میرے کرین انہیں ایک دوست دنیا میں، یقولو وہ دوست کہا کرتا تھا تنجمن حیران ہو کر، وہ دوست مجھے کہتا تھا اینک لمن المصدقین، کیا یقیناً تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ دوست مجھے کہتا تھا نا تو مانتا ہے، مجھے کہتا تھا ایذا متنا وکنا ترابا، کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی و سامن اور ہڈیاں، اینا لمدینون، کیا یقیناً ہم البتہ جزا دیے ہوئے ہوں گے، نا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، جزا سزا ہوگی، زندہ کر کے جزا دیے ہوئے ہوں گے، یعنی منکر قیامت تھا۔ جنتی کہے گا میرا ایک دوست قیامت کا منکر تھا، قال اللہ فرمائے گا، اللہ نیچے لکھا ہے، اللہ فرمائے گا هل انتم مطلعون، کیا ہو تم جھانکنے والے، دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟
جی اگر جھانکنا چاہو تو اجازت ہے. فطلع قصہ بیان کنندہ، یہ قصہ بیان کرنے والا جو قصہ سنا رہا تھا میرے ایک دوست قیامت کا منکر. فطلع پس وہ جھانکے گا، فرآہ پس دیکھے گا اس دوست کو، فی سوائے جہنم جہنم کے درمیان میں. وہ قیامت کا منکر دوست جہنم کے درمیان میں پڑا ہوگا. قال تو یہ جنتی کہے گا تاللہ اللہ کی قسم ان کی لتردین، یقیناً تو قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا. لتردین، بڑے بڑے لوگوں کے عقیدے برباد ہو گئے خدا کی قسم دوستی کی وجہ سے. ہائے ہائے، ان کی لتردین جنتی کہے گا اللہ کی قسم دوست کو کہے گا جس کو جہنم میں دیکھے گا، یقیناً تو قریب تھا لتردین، البتہ مجھے بھی جہنم کی ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیتا. ولولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتی مہربانی میرے رب کی، لکنت من المحضرین، البتہ ہوتا میں تیری طرح حاضر کی ہوں میں سے جہنم پر، تو میں بھی جہنم میں چلا جاتا. افما نحن بمیتین، سبحان اللہ. یہ جنتی کی تقریر جاری ہے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ افما نحن بمیتین، کیا بس نہیں ہم مرنے والے، اب ہم پر موت کبھی نہیں آئے گی. استفہام برائے لذت. علماء استفہام افما نحن بمیتین، استفہام برائے لذت. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا بس ہم نہیں مرنے والے؟ الا موتتنا الاولی، مگر موت ہماری پہلی، جو پہلی موت آ چکی ہمیں دوبارہ موت نہیں آئے گی. مولانا موتتنا الاولی، اس کے سامنے دو لفظ ہیں، نیچے بھی جگہ ہے، نیچے لکھ لو. آخرت سے پہلے والی، موتتنا الاولی کا مطلب آخرت سے پہلے والی. اور علماء کے لیے جملہ عرض کرتا ہوں، یہاں اولا ثانیہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہاں اولا سے مراد آخرت سے پہلے والی. الا موتتنا الاولی، موت ہماری پہلی، جو آخرت سے پہلے ہمیں موت آئی تھی، بس وہی موت ہے، اب ہمیں موت نہیں آئے گی جنت میں. وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہوں گے ہم عذاب دیے ہوئے کفار کی طرح. ان ھذا لہو الفوز العظیم، نعم جسمانیہ و روحانیہ، نعم نعمت کی جمع، یقیناً یہ جسمانی نعمتیں اور روحانی نعمتیں، البتہ وہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، واسطے ایسی کامیابی بڑی کہ لمثل ھذا کے نیچے لکھا ہوا ہے واسطے اس جیسی کامیابی بڑی کہ فلیعمل العاملون، چاہیے کہ عمل کرے عمل کرنے والے. ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کو عمل کرنا چاہیے. ذالک، کیا جو سن چکے ہو، ذالک کا معنی لکھو جو سن چکے. ذالک خیر نزلا، کیا جو سن چکے ہو وہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے. ہم شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، نیچے لکھا ہے تھور، تخفیف اخروی، زقوم کا درخت بہتر ہے. یہ جتنی تم نے نعمتیں سنی ہیں یہ بہتر ہے، یہ زقوم کا درخت مہمان نوازی کے لیے بہتر ہے. انا جعلناھا فتنۃ للظالمین، یقیناً بنایا ہے ہم نے اس زقوم کے درخت کو آزمائش ظالموں کے لیے. ہونا لکھا ہے دنیا میں آزمائش، علاوہ عذاب فی الآخرت، کے آخرت میں تو عذاب ہوگا زقوم کے ذریعے، دنیا میں بھی امتحان ہے. سامنے جملہ دیکھو، جب یہ آیت اتری کہ زقوم کا درخت بہتر ہے یا جو نعمتیں ہم نے بیان کی وہ بہتر ہیں، جب آیت اتری تو انہوں نے دو اعتراض کیے. نمبر ایک، زقوم تو عربی میں کھجور اور مکھن کو کہتے ہیں تو پھر مزہ ہوگا. آؤ جی، اللہ نے اس کا جواب دیا. نمبر دو، آگ میں درخت کیسے ہوگا؟ نمبر دو، تم کہتے ہو درخت ہے اور ہوگا وہ آگ میں، آگ میں کیسے درخت ہوگا؟ پھر زقوم تو مکھن اور کھجور کو کہتے ہیں. نیچا ساسی وقت کہ انہا، اللہ نے جواب دیا، انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یقیناً وہ درخت ہے نہ مسکا نہ خرما، کھجور بھی نہیں ہے مکھن بھی نہیں ہے، یقیناً وہ درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم، جو نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں سے، جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے. لکھا ہے یعنی سمندر کی طرح پیدائش آگ میں ہے. آپ کو بھول جائے گا، سمندر کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھنے کیڑا، یہ کیڑا ہوتا ہے، کیڑا جو آگ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور آگ میں رہتا ہے، اس کو آگ نہیں جلاتی.
جس طرح یہ سمندر کیڑا آگ کے اندر رہتا ہے وہ درخت بھی آگ میں ہوگا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل طلعها، پھل اس کے ایسے کریہ المنظر ہوں گے کأنہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ پھن ہیں سانپوں کے. سانپ کا جیسے پھن ہوتا ہے بندہ ڈرتا ہے، یہ جو کالا سانپ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، فإنہ اس کے بھی پھل ایسے ہوں گے کریہ المنظر. ورنہ جملہ لکھو، میری طرف دیکھ کر ایک بات سن لیں. زقوم کا معنی نیچے لکھا ہے نا تھور، تھور کا درخت ہم نے دیکھا ہے علاقے میں، لیکن یاد رکھنا زقوم، یہ جو علماء تھور فرماتے ہیں یہ تھور زقوم نہیں ہے. میرا جملہ دھیان سے سنو، یہ جو تھور کا درخت ہے نا دنیا میں یہ زقوم نہیں ہے. یہ بطور مثال علماء پیش کرتے ہیں، بطور مثال. زقوم کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. اللہ کا زقوم کا معنی تھور ہے، معنی تھور نہیں ہے کہ نمونے کے طور پر علماء فرما دیتے ہیں تھور، ورنہ زقوم کی حقیقت اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. سامنے جملہ میرا لکھ لو. زقوم جہنم کا لعاب جو درخت کی شکل اختیار کر لے گا. اب دوسرا جملہ لکھو، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین کا، اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے. سانپ دی جھجلی خبز، خباثت، خبز اور ایذا رسانی، تکلیف پہنچانا. خبز، خبز خباثت سے، خبز اور ایذا رسانی میں سانپ سے تشبیہ دی. نمبر 2، زقوم کے پھل شیطانوں کے سر کی طرح کریہ المنظر ہوں گے. اب 2 مطلب ہو گئے آیت کے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، پھل اس زقوم کے ایسے کریہ المنظر ہوں گے، ڈراؤنے، گویا کہ وہ پھن ہیں سانپوں کے. اللہ کریم نے سانپ کو شیاطین فرمایا. یہاں تشبیہ کیوں دی ہے؟ جیسے سانپ خبیث ہوتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ بھی ایسے تکلیف پہنچائیں گے. اور نمبر 2، سانپ والا معنی نہیں کر رہے. طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، پھل اس زقوم کے ایسے ہوں گے گویا کہ وہ سر ہیں شیطانوں کے. جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے ڈراؤنا، اس کے پھل ایسے ڈراؤنے ہوں گے. اعاذنا اللہ منہا. فإنہم لاکلون منہا، یقیناً وہ جہنمی البتہ کھانے والے ہوں گے اس درخت میں سے. فمالئون البطون، پس بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو. بوجہ مستر ہونے کے، مجبور ہونے کی وجہ سے، کیا کرے بھوک لگی ہے. ثم ان لهم علیہا لشوما من حمیم، پھر یقیناً واسطے ان کے اس کے اوپر البتہ ملاوٹ ہوگی گرم پانی سے. اب وہ تو اٹک جائے گا، اوپر سے گرم پانی ڈالا جائے گا تاکہ وہ نیچے جائے. ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اس مصیبت کا خاتمہ نہیں ہوگا. کیسے؟ پھر یقیناً لوٹنا ان کا البتہ طرف جہنم کے ہوگا. انہم الفوا آباہم ضالین، وجہ عذاب یعنی تقلید آبا. یقیناً الفوا پایا انہوں نے اپنے باپ دادا کو ضالین، گمراہ، باپ دادا کو گمراہ پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ ان کے نشانات پر یہرعون دوڑتے تھے شوق و رغبت سے. باپ دادا کو سورت فاتحہ نہیں آتی، صحیح کلمہ نہیں، پیو ڈالے دا دین کون چھوڑے، پیو ڈالے بندہ کے علامہ تفتزانیان. فہم علی آثارہم یہرعون، امام راضی تھے وہ، پیو ڈالے آدھا مڈھو کلمہ نہیں. فہم علی آثارہم یہرعون، پس وہ اپنے نشانات، پس وہ ان باپ دادا کے نشانات پر یہرعون دوڑتے تھے شوق و رغبت سے. ہرا کہتے ہیں یہرعون، ادھر بھاگنا، پاؤں ادھر ادھر چاہ رہے ہوں، بے سوچے سمجھے بھاگنا. وَعَلَقَ صَلَّى قَبْلَهُمْ مَكْسَرُ الْأَوَّلِينَ، البتہ تاغی گمراہ ہو چکے ہیں پہلے
ان کے یہ جو موجود ہے نا کافر موجودین، ان کے پہلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، گمراہ ہو چکے پہلے ان سے کون اکثر الاولین، پہلے لوگ اکثروں کے اکثر پہلے لوگوں کے گمراہ ہو چکے ان موجودہ کافروں سے پہلے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، البتہ تحقیق بھٹک چکے ان موجودہ کافروں سے پہلے اکثر پہلوں کے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي مُنذِرِينَ مَانِعَ السَّلَالِ، گمراہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو، کیوں؟ رکاوٹ، البتہ تاکہ بھیجے ہم نے ان میں ڈرانے والے۔ فانظر ثمرہ تکذیب، دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام ڈرے ہوئے لوگوں کا، یعنی عذاب دنیاوی دیا، نہ مانا تو ہم نے عذاب دنیاوی دیا۔ الا عباد اللہ المخلصین، الا بمانا لیکن، استثناء منقطع ہے نئی کلام، لیکن اللہ کے بندے چنے ہوئے، فانجیناہم، ہم نے ان کو بچا لیا تھا۔ بس ایک حوالہ دیکھ لو سورۃ دخان کا، پھر دعا کریں۔ آیت نمبر 43، 1007، دوسری سطر ہے، ان شجرۃ الزقوم، یقیناً زقوم کا درخت، طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا بڑے گناہگار کافر کا، کل محل، مثل پگھلے ہوئے تانبے کے، ایسے تانبا پگھلا ہوا ہوتا ہے ایسے ہوگا۔ یا دوسرا معنی بھی لکھا ہوا ہے، تیل کی تل جھٹ کی طرح، پکوڑے بنتے دیکھے ہو نا، پکوڑوں والا پکوڑوں کو الگ کرتا جاتا ہے، جو نیچے میل بچ جاتی ہے اس کو الگ کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں محل۔ تیل کی تل چھٹ کی طرح، یغلی فی البطون، وہ جوش مارے گا پیٹوں میں، کا غلی الحمیم، اس جوش مارنے جلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کے، پانی جیسے ابلتا ہے ایسے وہ ابلے گا پیٹ میں۔ اللہ فرمائے گا خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، دھکیل کر لے جاؤ اس کو جہنم کے درمیان تک، ثم صبوا فوق راسہ، پھر پلٹو اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، گرم پانی کے عذاب میں سے، ذوق چکھ، انک انت العزیز الکریم، یقیناً تو بڑا عزت والا تھا، بڑا مکرم تھا دنیا میں۔